التامة والصلاة القائمة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں سورت ہے۔ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نازل کی گئی۔ یہ جو سورت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور پیار سے گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی شان اور آپ کی مرتبت اور منقبت یہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات اور رسول کی ذات سب سے عزیز ہوتی ہے۔ ہر بندہ خواہ زیادہ اچھے ایمان والا ہو یا کمزور ایمان والا، اسے اللہ رسول سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کچھ دن وحی رک گئی تھی، وحی نہ آئی تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کریم نے یہ پوری سورت نازل فرما دی، پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک صرف آپ کا ہی تذکرہ ہے۔ والضحیٰ، قسم اٹھائی اللہ کریم نے سورج کی روشنی کی، چاشت کی قسم۔ واللیل اذا سجا، قسم اٹھائی اللہ نے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ بڑی عظیم ذات ہے، چاہے جس کی مرضی قسم اٹھا لے، انسانوں کی قسم اٹھائے، حیوانوں کی قسم اٹھائے، درختوں کی قسم کھائے، قیامت کی قسم کھائے، زمین کی قسم کھائے، آسمان کی قسم کھائے، صبح کی قسم، شام کی قسم۔ اللہ کریم ہر قسم کی، کبھی فرشتوں کی قسم، والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، کبھی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کبھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
اسی طرح اس میں بھی اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، سورج کی روشنی یعنی چاشت کی قسم، اور واللیل وما اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، اے پیغمبر نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے نہ آپ کی مدد چھوڑی۔ رب کائنات کی مدد ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہی۔ آپ غار میں تھے 3 دن، جب ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوران، سفر کے دوران، تو کافر بالکل اوپر پہنچ گئے تھے۔ جس غار میں آپ تھے نا، غار سور جو ہے، اس کے بالکل اوپر کافر پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول وہ تو بالکل اوپر پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جس اللہ نے وہاں سے نکلنے کا انتظام کیا ہے وہ ہماری منزل پہ ہمیں پہنچائے گا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ دراصل آج بھی امت محمدیہ کے لیے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کو، اور میرے اور آپ ہر ایک کے لیے یہ صورت اتری تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی تسلی و تشفی کے لیے، لیکن ہر بندہ جو اس صورت کی تلاوت کرے گا وہ گویا سمجھے گا اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، کہ نہ اللہ کریم نے کسی مومن کی کبھی مدد چھوڑی، نہ کبھی اسے دشمنوں کے حوالے کیا۔ یہ ہر بندے کے لیے۔ تو ما ودعک ربک وما قلا، اے پیغمبر ہم نے آپ کی مدد نہیں چھوڑی، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کو جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم پہنچے۔ بدر کی جنگ ہو، صرف 2 گھوڑے تھے پورے لشکر کے پاس، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے، یہ 300 کا لشکر تھا، باقی پیدل تھے۔ تو اللہ کریم نے فرشتے تک نازل فرما دی اور فرشتے اترے۔ حضرت ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 جن کی شکلیں نظر نہیں آتی تھی وہ لڑ رہے تھے۔ تو آپ نے پھر بعد میں فرمایا تھا کہ ایک جبرائیل اور ایک میکائیل میری حفاظت کرتے۔ آپ نے ساری زندگی میں کسی کو مارا ہی نہیں، نبی کائنات کے ہاتھوں کوئی کافر نہیں مارا سوائے ایک کافر کے، کہ اس نے آپ کو چیلنج کیا تو آپ نے پھر وہ نیزہ مارا، نیزے سے اس کی موت ہوئی۔ تو آپ کی طرف سے فرشتے اللہ کے لڑتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کو، آپ کے معجزات ایسے، آپ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ گزرتے تو درخت جھک جاتے، آپ کو دیکھ کے وہ پتھر جو تھے ان میں سے آواز آتی۔ ایک کافر نے آپ کو کہا جی میں تب نبی مانوں گا اگر ہاتھ میں جو کنکریاں یہ کلمہ یہ پڑھ کے بولے۔ تو کنکریوں سے باقاعدہ آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ما ودعک ربک وما قلا، ہر موقع پہ رسول کی اللہ نے مدد کی، ہر موقع پہ، کسی موقع پہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو طائف میں پتھر لگے ہیں نا، پتھر، تو آپ لہو آپ کے جسم سے نکل رہا تھا، خون، تو اس وقت اللہ کریم نے پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ اگر آپ حکم دیں تو مکے اور طائف دونوں بستیوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے ان میں سے، ان کی اولادوں میں سے، یہ نہیں ان کی اولادوں میں سے لوگ ہوں گے جو میری بات مانیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، دین کے ہم نوا ہوں گے۔ تو آپ کی مدد کبھی بھی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ یہ صلح حدیبیہ میں بھی اور غزوہ طائف میں بھی، جسے غزوہ حنین کہتے ہیں، اس میں بھی صرف آپ کے پاس 11 افراد رہ گئے تھے، 12۔ وجہ یہ بنی کہ آپ کے پاس لشکر تھا 11,000 یا 12,000 کا۔ مکے سے مکہ فتح کرنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ طائف کی طرف جانا ہے۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ تو تھوڑی تعداد میں کبھی نہیں ہارے، تو اتنی بڑی تعداد میں کون ہرائے گا۔ وہاں آگے لشکر تھا 6,000 کا، یہ طائف والوں کا۔ تو وہاں انہوں نے تیر انداز آگے کھڑے کر دیے، تیر انداز گھاٹیوں میں چھپ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب مسلمانوں کا لشکر آگے چلا تو انہوں نے تیر برسائے، وہ اتنی شدت میں تیر پھینکے کہ مسلمان گھبرا گئے۔ تو جو اگلے سارے ہی تھے وہ سارے ہی بھاگ گئے،
اب جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اچانک حملہ ہوا تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے تھے، تو اللہ کی مدد ہی تھی کہ آپ اپنی سواری سے اتر آئے. انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا دادا عبد المطلب ہے، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. تو اس وقت بھی آپ کی حفاظت، آپ نے کسی کو مارا نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کسی تلوار نہیں چلائی، لیکن جرت ہمت اتنی تھی. دراصل اللہ کی قوت تھی جو آپ کے ساتھ. ما ودعک ربک وما قلا، آپ نہیں گھبرائے، آپ کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے. تو صحابہ کرام نے آپ کی طرف دیکھ کے انہوں نے بھی، اس کو وصال کہتے ہیں، وصال یعنی روزہ ساتھ ملا لینا. سحری کھا لی مثلا، شام کو افطار نہیں کیا، اگلے دن ویسے ہی روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں کیا، پھر روزہ ویسے ہی رکھ لیا. کئی دن آپ وصال فرماتے، وصال کرتے، روزہ ملا لیتے. تو صحابہ بھی شروع ہو گئے وصال، ہم نے بھی وصال کرنا ہے جی. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہ کرو، مجھے ایسی ذات کھلاتی پلاتی ہے جو تمہاری مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے. تو ما ودعک ربک وما قلا، آپ کی مدد اللہ نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر موقع پہ آپ کی مدد کی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت اے پیغمبر تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر آخرت ہے، پہلی زندگی سے بعد والی زندگی بہتر ہے. مکے میں اکیلے تھے، چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے، یہ پہلی حالت تھی. دوسری حالت مدینے میں جا کے، مدینے میں آپ حاکم بن گئے. یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ تینوں قبیلے. لیکن آپ کو سردار مان لیا، انہوں نے بھی مان لیا، جو مدینے والے سب نے مان لیا. دور دور سے مدد آ گئی. جب آخر ہوا تو اللہ کی پھر صورت اتری نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اے پیغمبر آپ مدد دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، آپ کی طرف آئیں گے. ہر روز بڑے بڑے وفد آتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کی بیعت کرتے، کلمہ پڑھتے. تو یہ پہلی زندگی سے بعد والی زندگی بہترین کر دی. خیبر کا پورا علاقہ مل گیا، پورا علاقہ خیبر کا، تبوک تک آپ جا کے آ گئے. یہاں سے اٹھ کے مکہ فتح کر لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک آدمی وہاں سے 4 افراد نکلے ہوں اور ایک دن آئے کہ وہ 10,000 کی تعداد میں اسی شہر کو فتح کر لے. کبھی تاریخ میں ایسا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلی زندگی سے بعد والی زندگی بہتر ہے. وہی مکہ جہاں آپ پہ کوڑا پھینکتے تھے نا، کوئی پتھر مار دیتے تھے، کوئی فلاں آپ پہ ظلم کرتے، ساتھیوں پہ ظلم کرتے، اسی مکے میں اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، فاتح بنا کے بھیجا. یہ بہت بڑی علامت. اور یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، مکی یعنی آپ جب مکے میں تھے اس وقت اللہ نے کہا ایک دن آئے گا اس مکے کے وارث ہم آپ کو بنائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے پیغمبر آپ گھبرائیے مت. آج تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے خلاف، آپ کے اصل جو رشتہ دار تھے نا، سارا مکہ تو آپ کا رشتہ دار تھا. یہ عبد مناف کی اولاد ہے. قریش جو ہیں غالب، آپ کی آباء و اجداد میں سے غالب آتے ہیں، بعض کہتے ہیں فہر ہے، وہ ان کا نام تھا قریش. تو قریش کی وہاں سے پھر خاندان پھیل گئے. آپ کے کوئی چچا لگتا تھا رشتے میں، کوئی آپ کی ماموں کا بیٹا لگتا تھا، کوئی آپ کے چاچا کا بیٹا لگتا تھا. ابو جہل وہ بھی آپ کا چچا تھا رشتے میں، ابو لہب آپ کا تایا تھا، امیہ جو تھا یہ بھی آپ کا چچا لگتا تھا، ابو سفیان جو ہیں وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. اسی طرح جتنے تھے مکے میں جو بھی تھے سارے رشتہ دار. تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا، یہ چند افراد ہیں. تو اللہ نے اس وقت پیشین گوئی کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آج زندگی آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ کی معیشت اچھی نہیں ہے. 3 سال تو آپ کا مقاطع کر دیا، 3 سال انہوں نے آپ کو رشتے آپ سے انکار کر دیا. بنو ہاشم سے کوئی رشتہ نہ کرے، کوئی تجارت نہ کرے. 3 سال بچے بلکتے رہے، بھوک سے تڑپتے رہے. یہ آپ کی زندگی یا سیرت کا یہ حصہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا. ہم نے تو آپ کے وہ سیرت کے حصے بس پڑھ رکھے ہیں کہ چہرہ بڑا خوبصورت ہے تو بال بڑے اچھے ہیں جی، آپ کے جسم بڑا اچھا ہے جی، آپ کی چال بڑی اچھی ہے جی، آپ بڑے صادق تھے، بڑے امین تھے. لیکن یہ جو مشکلات ہیں آپ کی، یہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا.
کیوں؟ ان مشکلات کو بیان کرنے سے آدمی میں ہمت ہوتی ہے کہ ہم بھی مشکلات میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو یہ ہے بس خوشحالی خوشحالی ہو، ہر وقت پیسے کی روانی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، بس آسائش خوشحالی ہو۔ اللہ کے رسول کی زندگی وہ مصیبتوں سے بری ہوئی، کبھی کیا غم دیکھے، کبھی کیا غم دیکھے۔ مکہ بہت ہی تنگ والی زندگی، تنگی والی زندگی، وہاں چھوڑ کے اسی لیے تو طائف گئے تھے کہ مکے سے ایک مرتبہ تو مایوس ہو چکے تھے کہ شاید کوئی نہ ہی مانے۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے سورت نازل فرمائی، اے پیغمبر آپ کے دن اچھے آنے والے ہیں، آپ کے دن آنے، آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ جیسے آپ نے پہلی مرتبہ جب وہ وہی لوگوں کے سامنے پیش کی نا تو سارے خلاف ہو گئے، تو حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ تھی وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے سب پاس لے گئی، تو ان کو آپ نے پھر واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی ایک وقت آئے گا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ میری قوم مجھے امین مانتی ہے، صادق مانتی ہے، سچا مانگتی ہے، اور میں ان کا اپنا چشم و چراغ ہوں، مجھے نکالے گی؟ اس ورقہ بن نوفل نے کہا آج تک جس بندے نے یہ دعوت پیش کی ہے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ آج بھی ماحول میں آپ سچی بات کریں لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ ایک اللہ کی بات کریں، آپ دین کی بات کریں، آپ رسالت کی بات کریں، آپ اسلام کی بات کریں، آپ دین ایمان کی بات کریں۔ جس کو ہم دین سمجھتے ہیں نا وہ دراصل رسمیں ہیں، اور جن کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ رسمیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، صحابہ بھی کہا کرتے تھے بعد میں کہ اگر ہم سچا دین، صحیح باتیں ہم چھوڑ گئے، کئی سچ بولنا چھوڑ گئے کئی ایسے مسلطوں کی وجہ سے، وگرنہ لوگوں کو ذبح کر دیں۔ اگر آپ صحیح دین بیان کرنا شروع کر دیں، لوگ کہیں کہاں سے باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا پیغمبر گھبرائیے مت، آپ کی بعد والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دنیا سے بہتر آخرت، وہاں آپ کو حوض کوثر ملے گا، مقام محمود ملے گا۔ مقام محمود، سبحان اللہ، آپ اکیلے ہوں گے ساری کائنات کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں میں 7 دن، آپ دنیا کا اندازہ ہے کہ اس وقت کے 7 دن تو ہوں گے نہیں، قیامت کا دن بہت بڑا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا رہوں گا، اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو آج میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے، کہیے کل تسمع، کہیے سنا جائے گا، سل توتا، کہ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں رب کے سامنے میں پھر التجا کروں گا کہ لوگوں کا حساب شروع کیا جائے، لمبے لمبے سجدے میں آپ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور لوگ اس وقت آپ کی تعریف کریں گے جو آج آپ کے مخالف ہیں نا، غیر مسلم جو آپ کی توہین کرتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جو دین کا نام بگاڑتے ہیں، فرمایا اس وقت سارے لوگ میری تعریف کریں گے، اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ وہ مقام محمود وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا ساری آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کے جب تک دنیا آخرت ہوگی وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں سارے لوگوں کے سامنے میں اللہ کی ثنا کروں گا، اسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اس پہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیغمبر آپ کی بعد والی زندگی بہتر ہے۔ آپ کے بیٹیاں تھیں 4، وہ بچی تھیں، بیٹے فوت ہو گئے تھے، لوگ کہتے اس کی تو نسل نہیں چلے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے پھر سورت نازل کی جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرما دی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے کہ آپ کا حوض ہوگا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا حوض ہوگا، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ وَلِيَ حَوْضٌ، ہر نبی کا حوض، میرا حوض ہوگا سب سے بڑا حوض۔ 1 مہینہ آپ چلے، مسافت چڑائی 1 مہینہ لمبائی، آپ کے حوض کوثر سے جو 1 مرتبہ پانی پی لے جام کوثر، وہ کبھی اسے آگ نہ چھو سکے، کبھی پیاس نہ لگے۔ اسے آپ کو اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ بہترین آپ کو زندگی ملے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو تیرا رب تجھے اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سارا عرب آپ کے متحد ہو گیا،
وہ لوگ، وہ منافقین ختم ہو گیا. آخر عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ نے، تو ان کے دل میں آ گیا یار یہ تو ضلالت ہے جو آج تک ہم کرتے رہے. یہودی بھی ختم ہو گئے، عرب بھی فتح ہو گیا، سارا طائف فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گئے، سارے ہی متی ہو گئے. پھر منافقین ختم ہو گئے ایک قسم کے، سارے موحد بن گئے. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو ایسی ایسی چیزیں عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ راضی ہوئے. اور آخر میں بھی پھر آپ جب آخری کلمات جو تھے نا، آپ کے آخری سانس جب اکھڑ رہی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ اس وقت پھر دعا مانگ رہے تھے، اللہم الحقنا بالصالحین بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. اور رفیق اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ آخر تک اللہ پہ راضی رہے. کوئی غم آیا تب بھی اللہ کا شکر کیا، کوئی اچھائی ملی اللہ کا شکر کیا. تو یہ راضی ہی رہے شروع سے لے کے آخر تک. لیکن آپ کو اللہ نے واقعتاً، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. آپ کا بیٹا جب فوت ہوا نا، ابراہیم، جو وہ آخری بیٹا 18 ماہ کا، تو حضرت عائشہ نے کہا جی آپ دعا مانگ لیں. ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، قیامت کے دن جو میں کروں گا. تو اپنی امت کو بھی راضی کریں گے آپ نے فرمایا میں 3 سفارشیں کروں گا اپنی امت کے لیے. اپنی امت کے لیے یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے آپ کے پیغمبر، وہ عظیم پیغمبر، وہ مقتدی پیغمبر، وہ منجا اور عرفہ بالا پیغمبر، اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے بعد جو محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکے. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف آپ اپنے لیے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نے آپ کو شفاعت کا وہ حصہ دے دیا. آپ نے فرمایا میں لا تعداد جتنے لوگ مجھے نظر آئیں گے تمام کو دوزخ سے نکال لوں گا. حتیٰ کہ آخری مرتبہ آپ نے فرمایا صرف وہ بندہ دوزخ میں رہ جائے گا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، باقی جتنے بھی گناہگار ہوں گے وہ محمد کریم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، جن میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں. اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ اس نے تجھے جگہ دی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ابو طالب نے پالا ہے، جی آپ کو جی فلاں نے پالا ہے. نہیں، آپ کی اللہ نے حفاظت کی. آپ تو چھوٹی عمر میں سہارے سارے چھین لیے، والد زندگی سے پہلے ہی فوت ہو گئے. آپ اس بچے کا تصور کریں جس کا باپ ہی نہ ہو، کہ پیدائش ہو، گھر والے خوشی بھی کرتے ہیں اور ساتھ غم بھی ہوتا ہے، کاش اب اس کا باپ اس کا چہرہ دیکھ لیتا. تو آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے. وہ ننھے یتیم پیدا ہوئے، ابھی 6 برس کے ہوئے. وہ والدہ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. بڑا مشکل ہوتا ہے، والدین کی کمی تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، آدمی خود بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ سرپرست ہے، صاحباں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صاحبان سے محروم کر دیا تھا تاکہ کوئی نہ کہہ سکے میں نے محمد کو پالا ہے. نہیں، رب کریم نے محمد کریم کی پرورش کی ہے، رسول اللہ کو پالا ہے. کوئی نہیں ہے آپ کا ملجا اور ماوا وہ اللہ کی ذات. کسی نے آپ کا احسان نہیں کیا، نہ بنو ہاشم نے، نہ قریش نے، نہ آپ کے دادا 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے. آپ وہاں تنہا مکے میں نکلے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا. پھر آپ کی سرپرستی حضرت زبیر نے، حارث اور جو زبیر آپ کے تایا جو تھے انہوں نے اٹھائی. ہماری تاریخ اسلام اس کو بھی مسخ کر دیے، وہ مخصوص رسومات کے لیے کہ جی فلاں نے پالا. نہیں، کسی نے پالا. لوگ کہتے ہیں ابو طالب انہوں نے پالا ہے. نہیں، حضرت علی کو رسول اللہ نے پالا ہے. ابو طالب تو غریب آدمی تھے، خود غریب آدمی تھے. ان کے گھر میں کھانا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے تو اپنے گھر میں غربت تھی. اسی لیے حضرت علی کو آپ نے اپنی سرپرستی میں لے لیا کہ اس کا خرچ میں اٹھاؤں گا. تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا لوگوں نے. قرآن کہتا ہے پیغمبر کو کسی نے نہیں پالا، کسی نے پرورش نہیں کی، کسی نے سرپرستی نہیں کی. ہاں خاندان تھا، ساتھ ضرور دیا. ابو طالب نے بھی دیا، باقیوں نے بھی دیا. ابو طالب انہوں نے آپ کے اس لیے کہ باقی فوت ہو چکے تھے تو وہ بڑے وہ رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی سرپرستی کی. باقی آپ کو اگر کوئی گئے نا پرورش کی ہے، رسول کی حفاظت کی ہے. حفاظت کوئی نہیں کسی نے کی، حفاظت تو اللہ نے کی، کسی نے حفاظت نہیں کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اللہ نے پایا کہ آپ کا ابھی راستہ کوئی معین نہیں تھا. دین حنیف ابراہیم مٹ چکا تھا. لوگ تو
بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنے سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے، یتیموں کا حق مار لیتے تھے، بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے، حرم میں جھگڑے سے باز نہیں آتے تھے، اور مہینے ادھر ادھر کر لیتے تھے. مثلا 12 مہینے ہیں جی، محرم سے شروع ہوتا ہے ذوالحج تک، تو محرم کو کبھی کر لیتے ذوالقعدہ کی جگہ، کبھی رمضان کو کر لیتے ربیع الاول کی جگہ، کبھی شوال کو کر لیتے شعبان کی جگہ، کبھی شعبان کو کر لیتے شوال کی جگہ. تو دین کوئی نہیں تھا، کہتے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ تھے، لیکن بت پوجتے تھے، تصویریں بنا کے رکھی ہوئی تھی. خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اپنے باباؤں پہ، اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے تھے. قرآن نے کہا نہیں، ہم نے تو اس وقت کوئی بھی اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو راہ نہیں مل رہی تھی، اسی لیے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں جا کے کئی دن رہ کے آتے، کھانا ختم ہوتا پھر واپس آتے، آ کے پھر کھانا اور لے کے جاتے. تو آپ کی حالت تو یہ تھی، جو سب سے عظیم رہنما، سب سے عظیم انسان، تو باقیوں کو راہ کہاں سے مل گئی؟ تو وہ زمانہ جاہلیت. اے پیغمبر، پھر ہم نے آپ کو راہ ہدایت دکھائی، ہم نے آپ کو راہ مستقیم دکھائی، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا، ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، ہم نے آپ کو شریعت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو دین عطا فرمایا، ہم نے آپ کو مرتبت و منزلت و بلندی عرفیت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، ہم نے آپ کو خاتم المرسلین بنایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سیدھی راہ پہ ڈال دیا، وہ سیدھی راہ جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ساری کائنات کے لیے. سارے گروہوں کا نبی بنا دیا، سارے گروہوں کا. پچھلے نبی آئے اپنی اپنی قوم کی طرح، اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. فلاں فلاں قوم، کوئی ہود اپنے پیغمبر ان کے اپنی قوم کی طرف، صالح اپنی قوم کی طرف، فلاں سارے، یونس اپنی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف. صرف ایک ہی ہیں، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ایک ہی کو ساری کائنات کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، ایشیا کے لیے، یورپ کے لیے، افریقہ کے لیے، صحرا کے لیے، خشکی کے لیے، زمینوں کے لیے، آسمان کے لیے، صرف ایک بندے کو پیغمبر چنا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو رہنمائی کی اور آپ نے ایسی پھر قوم اکٹھی کی، ایسے ایسے شاگرد تیار کیے باوجود ان پڑھ ہونے کے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، امیوں میں بھیجا. ان امیوں نے وہ محنت کی رسول کے دین کو، وہ لے کے اٹھے. حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت ابو بکر جیسا آدمی، حضرت عثمان جیسا آدمی، حضرت علی المرتضیٰ جیسا آدمی، بڑے بڑے، خالد بن ولید، دنیا میں بڑے کمانڈر ہیں. کوئی ایک نہیں ہے جس نے کبھی جنگ نہ ہاری ہو، کبھی جنگ نہیں ہاری. 1,000 سے اکیلے لڑ پڑتے. آخری جب فوت ہونے لگے خالد بن ولید تو آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی نے پوچھا آپ تو ساری زندگی سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں. انہوں نے کہا میں وہاں بھی گیا جہاں موت بکتی تھی، کہ پتہ تھا کہ شہید ہو جانا ہے، وہاں بھی مجھے شہادت نہیں ملی، بستر پہ میری وفات ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمائے کہ آپ کی رہنمائی فرمائی. آپ کو پتہ نہیں، آپ اتنے گھبرا گئے، بخار چڑھ گیا. جب پہلی وحی آئی نا، وہ فرشتے نے آگے 3 مرتبہ دبایا. تو فرشتہ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا طاقتور ہوتا ہے. آپ نے حضرت جبریل کو زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ جب سورہ مدثر نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ معراج والی رات. اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے آواز آئی تو میں نے دائیں دیکھا کوئی چیز نہیں نظر آئی، بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، سامنے پیچھے کوئی نہیں، نیچے. میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ایک کرسی تھی، اس کرسی پہ ایک بڑی چیز بیٹھی ہوئی تھی جس کے 600 پر تھے. 600 پر. وہ تھے جبریل امین، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل امین وہ موجود تھے. تو آپ نے زندگی میں انہیں دیکھا. جب وہ 2 مرتبہ دیکھا تو آپ پہ غشی طاری ہوگی، آپ کو بخار ہو گیا. آپ نے اسی لیے کہا نا کہ مجھے زملونی دسرونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے گرم چادر دو، مجھے کپکپاہٹ طاری ہو چکی ہے. تو آپ کو اللہ نے پھر ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو اللہ نے پایا آپ فقیر تھے، درویش تھے،
کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت ہی غریب تھے۔ اللہ کے رسول سادہ چارپائی پہ سوتے اور آپ کے جسم پہ بل پڑ جاتے، جسم پہ وہ نشان پڑ جاتے، چٹائی پہ سوتے، گدا نہیں بچھاتے تھے، ہوتے ہی نہیں تھا، غربت بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فاغنا، ہم نے غنی کر دیا۔ کتنا غنی؟ پورے عرب کا مالک بنا دیا۔ جہاں کا آتا ٹیکس آپ کے پاس آتا، خراج آپ کے پاس آتا، اور آپ کی امت پہ ایسا احسان کیا کہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ ہارون الرشید آپ کے یہ عباسی خلیفہ ہے، آپ کی امت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ یہ تو آج ہوس پڑ گئی ہے نا کہ ہر چیز اکٹھی کر لیں، وہ اللہ کی نعمتیں بے بہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری دکان ہے، ہمارا یہ سلسلہ یہیں سے ملے گا، نہیں، اللہ کے انعامات بے شمار ہیں۔ اس کا رزق آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ من یرزقہ لا یحتسب، جس کو اللہ رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جسے وہ گمان ہی نہیں، لا یحتسب، گمان ہی نہیں کرتا۔ تو ہارون الرشید نے دیکھا بادل گزر رہا ہے، تو انہوں نے ہارون الرشید نے کہا برسا نہیں، بغداد میں بارش نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا جہاں مرضی جا کے برس، تیرا خراج اور ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ یعنی آپ کی امت کو بھی اللہ نے نوازا۔ تو وجہ کا عائلا فاغنا، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں پیغمبر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ لوگ جو پھنسے ہوئے قرضوں میں، وہ لوگ جن کے پاس گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، غریب آدمی، پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے، مزدور آدمی ہے یا پڑھا لکھا بھی ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا۔ اے بندے گھبرانا نہیں ہے، یہ سورت پڑھا کر، سورت کی تلاوت کر، جب اس آیت پہ آدمی پہنچے تو اس کو بار بار پڑھے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ہماری توجہ اور طرف، ہماری توجہ اور طرف ہے۔ اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ ہوائی مدد فرما دے گا۔ وَإِذَا عَائِلًا فَاغْنَا، اس کا وظیفہ کیا کریں، یہ سورت پڑھ کے نا اس آیت پہ رک جایا کریں، اس آیت پہ رک جائے، پھر پڑھیں، پھر بار بار پڑھیں، اور مقصد یہ ہو کہ جو اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے وہ اس کو امتی کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔